بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے یک طرفہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان پابندیوں سے براہ راست عوام متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے سینئر صحافی اور مسلم لیگ کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے آرمی چیف سے پنجاب میں مداخلت کے لیے گورنر عمر چیمہ کی درخواست کو آئین سے بغاوت قرار دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے 2 اعلیٰ عہدیداروں نے سیاسی اختلافات ختم کرنے کے مقصد سے حزب اسلامیہ افغانستان کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ سری لنکا میں حزب اختلاف نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے۔ اور برازیل میں ڈیف لمپک یا قوت سماعت سے محروم کھلاڑیوں کے مقابلوں کے تیسرے دن کے اختتام پر ایرانی کھلاڑیوں نے تمغوں کی فہرست میں 4تھا مقام حاصل کر لیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے یک طرفہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان پابندیوں سے براہ راست عوام متاثر ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے بدھ کی شام جنرل اسمبلی کی کمیٹی برائے اطلاعات اور روابط سے خطاب میں خودسرانہ اور غیر قانونی پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان پابندیوں سے ملکوں کی مالی اور اقتصادی اور تجارتی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پابندیوں سے اقتصادی ترقی کا عمل کمزور ہوتا ہے اور علاج معالجے کے شعبے سمیت مختلف شعبوں میں خام مواد اور بیرونی مالی ذرائع تک دسترس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جس سے براہ راست عوام متاثر ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ بعض ممالک جدید ٹیکنالوجی پر اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ حقائق تحریف کر کے اور بے بنیاد دعوے کر کے دیگر ملکوں، خاص طور سے ترقی پذیر ملکوں کو جدید ٹیکنالوجی سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے سینئر صحافی اور مسلم لیگ کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے آرمی چیف سے پنجاب میں مداخلت کے لیے گورنر عمر چیمہ کی درخواست کو آئین سے بغاوت قرار دیا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ کیا پاگل پن کی حدوں کو چھوتے ان مسخروں کو اس خط کا کوئی 2 ٹوک جواب ملے گا۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ کیا معزول اور مفلوج گورنر کی آرمی چیف سے مداخلت کی درخواست آئین سے کھلی بغاوت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ پنجاب کے گورنر عمر سرفراز چیمہ نے آرمی چیف جنرل باجوہ سے آئینی فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ گورنر پنجاب نے آرمی چیف کو صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خطوط کی نقول بھی بھجوا دی ہیں۔ خط میں آرمی چیف سے پنجاب میں آئینی فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ گورنر پنجاب کے خط میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں بھیانک آتش زدگی سے کم 100 دکانیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ آگ کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد کے بازار میں لگی، جس سے چھوٹی بڑی 100 سے زیادہ دکانیں جل گئیں۔ آتش زدگی کے باعث تاجروں کو بھاری نقصان ہوا ہے، لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ متاثرہ دکانداروں نے انکوائری اور نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاجروں نے شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے کا امکان مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب آگ لگی اس وقت علاقے میں بجلی نہیں تھی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے باعث سامان اور رقم بھی جل گئی۔ واضح رہے کہ آگ سے متاثرہ مارکیٹ میں زیادہ تر دکانیں کپڑے کی تھیں۔ صہیونی آباد کاروں نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر پھر حملہ کیا ہے۔
موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی آباد کاروں نے جمعرات کے روز فلسطین پر غاصبانہ قبضے کی اپنی سالانہ تاریخ کی مناسبت سے مسلمانوں کے قبلہ اول کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی آباد کار باب المغاربہ کی طرف سے مسجد الاقصی میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی۔ اس سلسلے میں تحریک فتح نے تمام فلسطینیوں سے تیار رہنے اور دفاع کے لیے بیت المقدس اور مسجد الاقصی پہنچنے کی اپیل کی ہے۔ رائے الیوم کی رپورٹ کے مطابق تحریک فتح نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے تمام علاقوں میں فلسطینیوں کی جانب سے دفاع کے طور پر استقامت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ تحریک فتح نے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسجد الاقصی میں اعتکاف کریں اور مسجد کے صحن میں فلسطینی پرچم لہرائیں، اس طرح سے صہیونی آباد کاروں کی جارحیت کا مقابلہ کریں۔ اس تحریک نے اعلان کیا ہے کہ بیت المقدس قلب فلسطین اور غرب اردن اور غزہ ان کے دو طاقتور بازو ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سعودی اتحاد نے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے ایک دفاعی ذریعے کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد نے صوبہ الحدیدہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنگ بندی کی 83 بار خلاف ورزی کی اور مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد کی جانب سے الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کے علاوہ گولہ باری بھی کی گئی۔ یمن میں سعودی اتحاد کی جانب سے جارحیت اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کیے جانے پر سخت خبردار کیا ہے۔ واضح رہے کہ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جنگ و جارحیت کے نتیجے میں اب تک لاکھوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ یمنی شہری بے گھر اور در بدر ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کی جنگی جارحیت کے نتیجے میں یمن کے 85% سے زیادہ بنیادی ڈھانچے تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور اس ملک کو غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے 2 اعلیٰ عہدیداروں نے سیاسی اختلافات ختم کرنے کے مقصد سے حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ طلوع نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے نگراں وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور پاکستان میں طالبان کے خصوصی ایلچی سردار احمد خان نے حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار اور ان کے قریبی ساتھیوں سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس ملاقات میں فریقین نے افغانستان کے سیاسی، اقتصادی، سماجی اور سلامتی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم اور گرلز اسکول کھولے جانے کے سخت حامی ہیں۔ دریں اثنا طالبان انتظامیہ کے ایک رکن نے کہا ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم طالبان کی عبوری انتظامیہ کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق طالبان کی وزارت تعلیم کے ترجمان عزیز احمد ریان کا کہنا ہے کہ افغان لڑکیوں کی تعلیم عالمی برادری، علاقے کے تمام ملکوں اور افغان عوام کے لیے جتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس سے کہیں زیادہ طالبان انتظامیہ کی نظر میں اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول کھولے جانے کے بارے میں طالبان حکام کی کئی میٹنگیں ہوئی ہیں۔ سری لنکا میں حزب اختلاف نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے۔ کولمبو سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سری لنکا کی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت یونائیٹڈ پیپلز فورس UPF نے سجیت پریما داسا کی سربراہی میں پارلیمنٹ کے اسپیکر مہندا پایا ابھی وردنا کو ملک کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے۔
سری لنکا میں حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت ملک کے سنگین معاشی بحران کو حل کرنے اور عوام کو معیاری زندگی دینے سے متعلق اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سری لنکا میں حزب اختلاف نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایسی حالت میں پیش کی ہے کہ پورے ملک میں صدر گوٹابایا راجا پاکسے اور ان کے بھائی وزیر اعظم مہندا پاکسے کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام صدر اور وزیر اعظم دونوں سے اقتدار سے ہٹنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سری لنکا کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی یونائٹڈ پیپلز فورس نے ایسی حالت میں پارلیمنٹ کے اسپیکر کو حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے کہ اس کے پاس پارلیمنٹ میں کل 54 نشستیں ہیں اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 225 ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ یو پی ایف کو امید ہے کہ وہ حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں اور حکمراں جماعت کے منحرف اراکین کی حمایت سے تحریک عدم اعتماد پاس کروا لے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کی برآمدات شروع ہوئے بغیر دنیا کی غذائی سیکورٹی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش کا کہنا ہے کہ یوکرین کی زرعی پیداوار اور روس کے فرٹیلائزر اور غذائی اشیاء کی برآمدات شروع ہوئے بغیر غذائی سیکورٹی کے تعلق سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے بدھ کی شام نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ اس وقت غذائی اشیاء کی قلت کو دور کرنے اور فوڈ سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عالمی منڈیوں میں یوکرین کے غلات اور روس کے فرٹیلائزر نیز غذائی اشیاء کی سپلائی میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے بحران وسیع ہو گیا ہے اور دنیا کی فوڈ سیکورٹی اور انرجی نیز مالیاتی سسٹم کے لیے سخت خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ دنیا کو اس بحران سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات میں پیش رفت کے لیے عالمی برادری سہولت کار کا کردار ادا کرے۔ روسی صدر کے ترجمان نے مغرب کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ روسی فوج نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے خصوصی آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ مغرب کا یہ دعویٰ کہ روس نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے 9 مئی کو خصوصی آپریشن انجام دینے کا فیصلہ کر لیا ہے سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی کہا ہے کہ روس 9 مئی تک یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے اسپیشل آپریشن کا ارادہ نہیں رکھتا۔ برازیل میں ڈیف لمپک یا قوت سماعت سے محروم کھلاڑیوں کے مقابلوں کے تیسرے دن کے اختتام پر ایرانی کھلاڑیوں نے تمغوں کی فہرست میں چوتھا مقام حاصل کر لیا ہے۔ ڈیف لمپک یا قوت سماعت سے محروم کھلاڑیوں کے 24ویں دور کے مقابلے برازیل میں جاری ہیں، جن میں دنیا کے 80 ملکوں کے 4000 سے زیادہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا ہے۔ ان مقابلوں میں ایرانی کھلاڑیوں کا دستہ 8 قسم کے مقابلوں من جملہ فٹ بال، جوڈو، کراٹے، نشانے بازی، ساحلی والی بال، دوڑ، ٹائیکوانڈو، فری اسٹائل کشتی اور گریکو رومن کشتی کے مقابلوں میں شرکت کر رہا ہے۔ تیسرے دن کے کھیلوں کے اختتام پر ایرانی کھلاڑیوں نے 15 تمغے حاصل کر لیے، جن میں 4 سونے، 5 چاندی اور 6 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔